امپائر کی. ولید بن عبد الملک بھی تھے, عبد الملک کے بیٹے, انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور طارق بن زیاد کو بھیجا تھا. تو ہی ہیز دس اچیومنٹ کہ اسپین ولید کے دور میں فتح ہوا, اور آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ تک آئے تھے, ملتان تک آئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ولید کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ سب امیدز تھے, ٹھیک ہے, بنو امیہ میں سے تھے. اور ابو سفیان آپ سمجھ لیجئے ابو سفیان کی فیملی سے تھے, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی فیملی سے تھے. تو بہرحال ایک طرف عبداللہ بن عمر کی طرف توجہ گئی جب امیر معاویہ کی ڈیتھ ہوئی, دوسری طرف عبداللہ بن زبیر, آپ نے نام سنا ہوگا. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر کے بیٹے, حضرت آسمہ بنت ابی بکر اور حضرت زبیر, ٹھیک ہے, یہ ان کے ماں باپ ہیں اور دونوں صحابہ ہیں. آسمہ بنت ابی بکر کون ہے؟ ابو بکر صلی اللہ عنہ کی بیٹی. اور حضرت زبیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے, حضرت صفیہ کے بیٹے, ٹھیک ہے. تو جید صحابہ ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر, وہ مکہ میں تھے اس وقت. جہاں تک بات ہے عبداللہ بن عمر کی, تو ہی ہیڈ نو انٹرسٹ ان پالیٹکس, وہ اے پولیٹیکل تھے عبداللہ بن عمر, اور وہ ساری عمر اے پولیٹیکل ہی رہے ہیں عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے. صحابہ میں ایک گروپ تھا جو کافی اے پولیٹیکل تھا. ابو ہریرہ ہو گئے, عبداللہ بن عمر ہو گئے, عبداللہ بن عباس ہو گئے, جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے بس علم کے لیے صرف کر دی. اینڈ دے ہیڈ نو ویوز, نو پولیٹیکل ویوز, اور وہ فتنے سے بھی بچتے تھے. سعد بن ابی وقاص واز ویری اے پولیٹیکل, میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کی اس میں سیرت میں بتایا. تو لیکن عبداللہ بن زبیر پہ جب بات آئی تو ہی ریوولٹڈ, عبداللہ بن زبیر صلی اللہ عنہ ریوولٹڈ. اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ, حجاج نے کس طرح سے بے دردی سے, حجاج بن یوسف نے شہید کیا عبداللہ بن زبیر کو, تو وہ بھی ایک الگ واقعہ. اینی وے, یہ تو خیر سائیڈ نوٹ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین ہسٹری کے حضرت حسین کے حوالے سے ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں, بہرحال اس سے پہلے میں حضرت حسین کی طرف آؤں, میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہاں تک تو چلے میں نے ایک ہسٹری کوٹ کر دی کہ یہ سب ہوا کیوں, کیسے بات چلی امیر معاویہ کی ڈیتھ کے بعد. اور اختلاف پہلے ایک شروع ہو گیا تھا حضرت علی صلی اللہ عنہ کی اولاد میں اور امیر معاویہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا. حضرت حسن اسٹیپ بیک اینڈ دیٹ واز ویری بریو آف ہم. وہ پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے ایک سول وار اوائرٹ ہوگی, ٹھیک ہے. تو دیٹ واز اے پروفیسی, وہ تو ہونا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب یزید کو کیلف نامینیٹ کیا گیا تو تب معاملات خراب ہونا شروع ہوئے, کیونکہ ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا یزید کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے, اس میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں یزید کے کیریکٹر کے حوالے سے, جو میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں. ایک ایکسٹریم وہ ہے جو نام لے کر لعنت کرتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں, اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو unfortunately they try their level best to prove that Yazid was a pious person and they try their level best to prove کہ یزید was a صحابی, ٹھیک ہے. حالانکہ کنسنسس ہے کہ یزید صحابی نہیں تھا. یزید کی تو برتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یزید was not a صحابی, اوکے. امیر معاویہ صلی اللہ عنہ was a صحابی. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ بھی کر کے یزید کو پروو کرتے ہیں کہ وہ بالکل انوسینٹ تھا یزید. تو ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ابن تیمیہ سے بھی ملتا ہے, امام احمد بن حنبل سے بھی ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہی واز ناٹ اے پائس پرسن. اور اس کے بارے میں, اس کے مورلز کے بارے میں بھی کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز ناٹ دیٹ پائس. بٹ آبویسلی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے کہ ہم اس کا نام لے کے اس پہ لعن طعن کریں, نام لے کے اس کو گالیاں دیں. یہ میں اہل سنہ والجماعہ کا آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جو کہ امام ابن تیمیہ سے آتا ہے اور ہمیں مسند امام احمد بن حنبل سے ملتا ہے. اینڈ میں مزید بیان کروں گا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ یزید کا کیریکٹر ایسا تھا کہ جو اس دور کے کچھ ایسے صحابہ, ینگ صحابہ, they did not trust him, اور they did not trust him obviously with such a big responsibility جو کہ مسلم امپائر کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ جو دوسرا گروپ تھا they had their own views, جس میں عبداللہ بن زبیر ہیں, اور پھر ظاہر ہے امام حسن, امام حسین کا بھی ویو تھا. بہرحال تو اس سے پہلے آگے چلیں کچھ چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اہل بیت کون ہے, ہمارا کیا عقیدہ ہے. اہل سنہ والجماعہ کا ورڈ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک گروپ ہے جو سنیز کا گروپ ہے جو صحیح عقیدے پہ, اس کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اس میں چاروں امامز بھی آتے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ اہل سنہ والجماعہ کے امامز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا کیا عقیدہ ہے دیکھیے ان شارٹ سمری. اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا مجھے بہت سے ریفرنسز کوٹ کرنے پڑیں گے, پھر لیکچر ڈائیورٹ ہو جائے گا. ان شارٹ سمری یہ ہے, اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز آتی ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ احزاب کی, کلیئر اللہ نے اہل بیت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آتے ہیں, اوبیسلی حضرت فاطمہ کی اولاد,
اس میں جو ہے بنو ہاشم آتا ہے اہل بیت میں اکارڈنگ ٹو حدیث، اور بنو ہاشم میں کون کون ہے، اور بنو عبد المطلب بھی آتا ہے، بلکہ بنو ہاشم جو ہے اس میں جو ہے وہ حضرت عباس کی فیملی ہے، حضرت جعفر کی فیملی ہے، حضرت عقیل کی فیملی ہے، اور حضرت حارث کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب عبد المطلب کے بچے ہیں۔ تو بنو ہاشم بھی اور بنو عبد المطلب بھی، یہ بھی اہل بیت ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریڈ سلیوز بھی اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، مسند احمد کی حدیث ہے، مہران دا فریڈ سلیو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وی آر دا فیملی آف محمد، دا صدقہ از ناٹ پرمیسیبل فار اس اینڈ دا فریڈ سلیو آف اے پیپل از ون آف دیم۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فریڈ سلیوز ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کو صدقہ نہیں لگتا۔ یہ حضرت مہران سے حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو ان شارٹ دیکھیں اہل بیت کون کون ہوئے؟ وائفز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور ان کے فریڈ سلیوز، یہ ہمارے نزدیک اہل بیت ہیں۔ لیکن آف کورس اہل بیت میں رینکس جو ہے وہ سب سے ہائی حضرت حسن، حضرت حسین کا ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے دوسری رائے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور بے شمار حدیث ہیں وائفز کے حوالے سے بھی، اور حضرت حسن حضرت حسین کے حوالے سے بھی۔ کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی saw حسن اینڈ حسین so he said oh Allah I love them so love them، خوبصورت حدیث۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا which of the people of your house are most beloved to you؟ He صلی اللہ علیہ وسلم said Al-Hasan and Al-Hussein، and he used to say to Fatima رضی اللہ عنہ call my two sons for me، and he would smell them and hug them، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ پھر علی بن ابی طالب صلی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو ہاتھ میں لیا اور کہا whoever loves me، یعنی ان کا ہاتھ پکڑا، and loves these two and their father and their mother he shall be with me in my level on the day of judgment۔ یہ بھی بہت زبردست حدیث ہے ان کے رتبے کے حوالے سے۔ پھر یہ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحسن اینڈ الحسین آر دا لیڈرز آف دا یوتھ آف پیراڈائز، یہ جنت میں شباب یوتھ کے لیڈرز ہیں۔ اسی طرح بہت ہی خوبصورت حدیث ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈیڈ الحسن اینڈ الحسین دے آر مائی ٹو فریگرنٹ فلاورز ان دس ورلڈ، یہ میرے خوشبودار پھول ہیں اس دنیا میں، یعنی اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن حضرت حسین سے۔ اسی طرح یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام ہم، may اللہ love those who love حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی بات شیعہ کون ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ، ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ۔ شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے، دے اسٹارٹیڈ کالنگ دیم شیعان علی۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میرا خیال سورہ صافات میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ شیعہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی اٹس پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے، فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن۔ تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائڈ ود علی رضی اللہ عنہ، اوکے۔